الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آج کے اس درس قرآن کے انتظام و انشرام پر میں تمام دوست احباب کو جنہوں نے جس حوالے سے حصہ لیا، دوست احباب کو دعوت دی، جس حوالے سے انتظام و انشرام میں حصہ لیا، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں خالق کائنات ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. چونکہ درس قرآن ہے اور اس کی مناسبت سے میں نے محسوس کیا کہ آج ہم جو قرآن کے حقوق ہیں امت کے ذمے، وہ میں آپ احباب کے سامنے جو ہے وہ رکھوں، اس نیت کے ساتھ سماعت کریں کہ انشاءاللہ ہم سننے کے بعد اس پر عمل کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل. یاد رکھیں، دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اس کتاب کے آخر میں مصنف نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کتاب کے اندر کہیں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی لفظ کا اونچ نیچ آپ کو نظر آئے، اس پر ہمیں مطلع فرمائیں. ہم انشاءاللہ آئندہ ایڈیشن میں اس غلطی کی تصحیح کریں گے، اس غلطی کو درست کریں گے. اس دنیا میں فقط واحد لاریب کتاب خالق کائنات کی ہے کہ جس کتاب کی ابتدا میں خالق نے فرما دیا کہ لوگوں اس کتاب کے اندر شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی کوئی، غلطی کی گنجائش ہے ہی کوئی. یہ الحمد سے لے کر والناس تک خدا کا کلام ہے، اور بندہ جب قرآن پڑھتا ہے گویا بندہ رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے. نوشیروان ایران کے ایک بادشاہ تھا، بڑا عادل. ایک عربی اس سے ملنے کے لیے گیا، اس نے دروازے پہ جو دربان تھا اس کے پاس گیا تو دربان کہتا ہے کہ آپ کون ہو، تعارف پیش کرو تاکہ ہم بادشاہ تک تعارف پہنچائیں، پھر آپ کو آگے سنوائی ہو ملنے کی. تو وہ عربی کہتا ہے کہ میں عام سا عربی ہوں، سادہ سا، میرا کوئی تعارف نہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی بڑا خاندان نہیں، بڑا قبیلہ نہیں. بادشاہ تک پیغام پہنچایا گیا کہ ایک عام عربی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، کوئی بڑے خاندان اور قبیلے کا نہیں ہے. تو کہا گیا اسے حاضر کیا جائے. نوشیروان نے کہا بھائی آؤ میرے سامنے. جب عربی سامنے آتا ہے تو نوشیروان پوچھتا ہے کہ تیرا کیا تعارف ہے، تیری کیا پہچان ہے، کیا شناخت ہے. تو وہ عربی جو ہے وہ جواب دیتا ہے انا سید العرب، میں عربوں کا سردار ہوں. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ باہر یہ عام ایک سادہ سا عربی تھا، سادہ سا دیہاتی تھا، کوئی خاندان قبیلہ نہیں تھا. اب کہتے ہیں انا سید العرب، میں عربوں کا سردار ہوں. تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی باہر تو ایک عام سادہ سا عربی تھا، تیری کوئی پہچان، تعارف، شناخت نہیں تھی، بڑا خاندان اور قبیلہ نہیں تھا، اب تو عربوں کا سردار بن بیٹھا ہے، یہ وجہ کیا ہے، یہ تیرے الفاظ کے اندر تفاوت کیوں ہے؟ تو وہ عربی جواب دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جب تک میں باہر تھا میں عام ہی تھا، کوئی خاص نہیں تھا. اب میں وقت کے بادشاہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اس لیے اب میں عام بندہ نہیں رہا، اب میں عربوں کا سردار بن گیا ہوں.
یعنی جب کوئی بادشاہ کے ساتھ کلام کرے تو وہ سید العرب ہو سکتا ہے، جو رب کا کلام پڑھ کے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ کیسے عام بندہ رہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب بھی سورہ فاتحہ بندہ پڑھتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، باری تعالیٰ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو عالمین کا رب ہے، تو رب کی بارگاہ رسول سے جواب ملتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے، اس کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر بندہ جو جو مانگتا ہے خالق کی بارگاہ سے آواز آتی ہے میرے بندے نے مجھ سے جو سوال کیا میں نے سب کچھ اپنے بندے کو عطا کر دیا، میرے بندے نے جس سے پناہ مانگی میں نے اپنے بندے کو اس سے پناہ عطا کرا۔ یعنی بندہ کلام جب خدا کا پڑھتا ہے گویا وہ رب کے ساتھ ہم کلام ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں قرآن کے جو حقوق ہیں امت کے ذمہ وہ 5 ہیں۔ کتنے؟ 5۔ فن خطابت یا جوش خطابت وہ اکثر درس قرآن میں، بلکہ اب تو سارا ہی سمجھ لیں کہ کم ہی نظر آتا ہے، بات یہ ہے کہ کوئی بات سمجھ آ جائے، زیادہ جو ضرور ہوتا ہے اور بیٹھے ہوں صرف فن خطابت نہ ہو کہ بڑی تقریر ہوئی ہے، یہ بھی ہو کہ علامہ صاحب نے دیا کیا ہے۔ تو اس لیے زیادہ جو ہے وہ ایک افہام و تفہیم کے حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن باتیں انشاءاللہ ایسی ہوگی جو آج تک آپ نے نہیں سنی، نہیں ہوئی نئے زاویے کے حوالے سے۔ تو قرآن کے جو امت کے ذمہ حقوق ہیں وہ 5 ہیں۔ کتنے؟ 5 ہیں۔ جو سارے احباب بیٹھے ہیں جس نے آج تک یہ گفتگو سنی ہے وہ مجھے بتائیں کہ قرآن کے 5 حقوق کبھی ہم نے سنے۔ تو 5 حقوق کون کون سے ہیں؟ پہلا جو قرآن کا حق ہے وہ یہ ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی ہر آیت پر، ہر لفظ پر، ہر سورت پر، ہر پارے پر اس کے اوپر ایمان لایا جائے، اس کو اللہ کا آخری کلام سمجھا جائے اور اللہ کے آخری نبی کے اوپر اس کا نزول سمجھا جائے، نہ 30 پاروں سے زیادہ قرآن سمجھا جائے نہ 30 پاروں سے کم قرآن سمجھا جائے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے، اس کی ہر آیت کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اگر کوئی بندہ کہے بھی فلاں آیت کو تو مانتا ہوں فلاں کو نہیں مانتا، تو اس کا یہ کہنا گویا اس کا قرآن کے اوپر ایمان نہیں۔ اور پھر بعض اوقات تو آیات ایسی ہیں کہ جو اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 3 آیات ایسی ہیں جو اکٹھی نازل ہوئی ہیں، 2 حکم ہیں ہر آیت میں، اور ان 2 حکموں میں سے اگر کوئی بندہ ایک پر عمل کرے دوسرے کو چھوڑ دے تو پہلا کا جو عمل ہے وہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وہ کون کون سی 3 آیات ہیں؟ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ پہلا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کوئی بندہ خدا کی اطاعت کرے اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے تو اس کا اللہ کی اطاعت کرنا بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ دوسرا حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب کوئی بندہ نماز تو پڑھتا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، سام بن کے بیٹھا رہتا ہے، فرمایا اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا نماز پڑھنا بھی رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس کا زکوٰۃ دینا بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تیسرا حکم انشکر لی ولوالدیک، خالق کائنات سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو، میں تمہارا خالق حقیقی ہوں، اور اپنے والدین کا ولوالدیک، اور والدین کا بھی شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے مجازی خالق ہیں۔ کوئی بندہ رب کا شکر ادا کرے والدین کا شکر ادا نہ کرے، خدمت نہ کرے، تو رب کا شکر بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ جب تک ایک پر عمل کرے دوسرے کو چھوڑے تو پہلا بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو قرآن کی ہر آیت کے اوپر ایمان لانا یہ قرآن کا پہلا حق۔ دوسرا حق جو قرآن کا ہے وہ یہ کہ اس قرآن کی تلاوت کی جائے۔ کیا کی جائے؟ تلاوت کی جائے۔ اور علماء فرماتے ہیں کم از کم سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید کو تلاوت کے انداز میں ختم کیا جائے۔ الحمد سے لے کر والناس تک اللہ رب العزت کے محبوب کا انداز تھا کہ ہر رمضان مبارک سرکار جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، اور جس سال حضور کا وصال ہوا اس سال اللہ کے محبوب نے 2 مرتبہ دور فرمایا۔
تو قرآن کا دوسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ آج سال میں 2 مرتبہ ہم کیا اس کی تلاوت کرتے ہیں؟ اگر ایک رکوع بھی ہم پڑھیں گے، ایک رکوع تو 16 دنوں میں ہمارا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ ایک رکوع ایک صفحہ بنتا ہے، 16 دنوں میں ہمارا جو ہے ایک پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ 16 دنوں میں ایک پارہ ختم ہو تو 6 ماہ میں قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ سال 1 ماہ میں 2 پارے ختم ہو جاتے ہیں اور 6 ماہ میں 12 پارے، غالباً 1 سال لگ جاتا ہے۔ 2 رکوع اگر ہم پڑھیں تو سال میں ہمارا 2 قرآن مجید آسانی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ 1 پیج اگر ہم پڑھ لیں تو سال میں ہمارا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے قرآن کی تلاوت جو ہے، کیا ہماری صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی اور چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ جب بھی صبح اٹھتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں واٹس ایپ پہ کوئی پیغام تو نہیں آیا، کوئی فیس بک پہ میسنجر پہ کسی نے کوئی پیغام تو نہیں بھیجا، یعنی جو بندے کا پیغام ہے اس کا تو ہمیں انتظار ہوتا ہے، جو رب کا بندہ مومن کے نام پیغام ہے اس کو ہم نے کبھی جو ہے وہ غور سے دیکھا۔ تو دوسرا حق قرآن کا یہ اس کی تلاوت کی ہے، اور جو تلاوت کرتا ہے نہ اسے خدا معلوم رکھتے ہیں نہ مصطفیٰ معلوم رکھتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مسجد نبوی کے امام تھے، مسجد نبوی کے اندر یہاں پہ اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ہم سب کو اس کو آگے کرتے ہیں۔ امام لفظ جو ہے اس سے مراد ہے جو سامنے کھڑا ہوتا ہے، اسی سے امام ہے۔ امام جو ہے جو مقدم ہوتا ہے مقتدیوں سے، جو آگے ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں، یعنی وہ آگے ہے۔ تو جو یہاں امام ہے ہمارا اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، یہ بھی مصلی رسول پہ کھڑا ہے، اور جو ڈائریکٹ مسجد نبی کے اندر مصلی رسول پہ کھڑا ہے اس امام کی شان کی عالم کیا ہوگی۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا انداز یہ تھا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے اتنی چاشنی ہوتی تھی اس تلاوت کے اندر کہ لوگ کھڑے ہو کے سنا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی ذوق سے تلاوت کرے، خوش الحان قاری قرآن کی تلاوت کرے تو لوگ سنتے ہیں۔ ہم جب بحیرہ شریف پڑھتے تھے تو ایک قاری صاحب تھے، وہ جو ہے نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ ہماری جو ہاسٹل کی مسجد ہے صدیق اکبر، یہ بھی صدیق اکبر ہے وہ بھی صدیق اکبر، تو ہم باہر جو ہے شہر کے اندر مساجد میں ہم تراویح پڑھاتے تھے، تو ہم پڑھا کے جب واپس آتے تھے تو اکثر جو ہے وہ قاری صاحب جو ہیں وہ وطر پڑھا رہے ہوتے تھے، اور وطروں میں اکثر وہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یقین کریں بے شمار علماء جو ہیں وہ تراویحاں پڑھ کے باہر مساجد میں آ کے وہاں لان کے اندر بیٹھ کے قاری صاحب کی تلاوت سنا کرتے ہیں۔ یعنی آج بھی اگر کوئی خوش الحان پڑھے تو لوگ سنتے ہیں، اور پھر مصلی رسول پہ کوئی پڑھے تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلاوت کرتے تھے نماز کے اندر کھڑے ہو کے، لوگ سنتے تھے۔ تو جب تلاوت کرتے تھے اور جو کوئی امام اعظم کے قریب جاتا تھا تو منہ سے عجیب قسم کی خوشبو آتی تھی، تو لوگ پوچھتے حضور یہ کیا وجہ، آپ الائچی استعمال کرتے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز استعمال کرتے ہیں، آپ کے منہ سے خوشبو بڑی کمال کی آتی ہے۔ تو آپ فرماتے نہیں میں کوئی چیز استعمال نہیں کرتا، ٹال دیتے تھے بات کو۔ تو ایک دن ایک شاگرد آیا، اس نے کہا حضور بتائیں تو صحیح آپ کیا چیز استعمال کرتے ہیں، آپ کے منہ سے خوشبو بڑی کمال کی آتی ہے، کچھ ہمیں بھی بتائیں۔ تو امام صاحب نے بڑا ٹالا کہ نہیں میں ایسی چیز نہیں استعمال کرتا، وہ خاص چیز استعمال نہیں کرتا کہ آپ کو بتاؤں جس وجہ سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ کہا نہیں حضور آج آپ کو بتانا پڑے گا، آج میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ امام صاحب نے بھی بڑا ٹالا، وہ ضدی تھا، طالب علم بھی ضدی قسم کے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ کہا نہیں حضور آج آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیا استعمال کرتے ہیں۔ کہا نہ میں الائچی استعمال کرتا ہوں نہ کوئی ایسی خوشبودار چیز کھاتا ہوں جس سے میرے منہ سے خوشبو آئے۔ ہاں بات یہ ہے کہ ایک رات میں مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، لوگ سنتے ہیں۔ ایک رات جب میرے جسم کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، روح کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ جب سرکار کا دیدار نصیب ہوا تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اے عاصم جب تم میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے لوگ تو سنتے ہی ہیں، اے عاصم جب تو پڑھتا ہے نا تو قبر میں مجھے بھی راحت محسوس ہوتی ہے، میں بھی سکون محسوس کرتا ہوں۔ اور اے عاصم اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اے عاصم جس طرح تو قرآن پڑھتا ہے نا ذرا میرے قریب آنا، جس ہونٹوں سے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے
میرا دل کر رہا ہے میں اپنے ہونٹوں سے تیرے ہونٹوں کو بوسا دوں. میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا جب سے خواب کے اندر اللہ کے محبوب کا دیدار کیا ہے. اللہ کے محبوب نے اپنے مبارک ہونٹوں سے میرے ہونٹوں کو مس کیا ہے, تب سے میرے منہ سے ایک عجیب قسم کی خوشبو آتی. جب کوئی قرآن پڑھے اس کی تلاوت کرے اور تلاوت دل سے کرے, پھر نہ خدا محروم رکھتا ہے اور نہ مصطفیٰ محروم. ہمارے اسلاف کی تلاوت کا انداز کیا تھا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو امام شافعی کا انداز تلاوت کا کیا ہے؟ آپ شہر مکہ المکرمہ سے شہر مدینہ المنورہ کا سفر کرتے ہیں. آج تو گاڑیاں ٹرینیں ہیں, 2-4 گھنٹوں میں سفر ہو جاتا ہے. اس دور میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے. تو امام شافعی کو 16 دن لگتے ہیں شہر مدینہ المنورہ تک پہنچنے میں. ویسے اگر شہر مدینہ کا سفر ہو, بڑی برکتوں والا سعادتوں والا سفر ہے. عاشق جھومتے ہیں جب شہر مدینہ کی طرف سفر شروع ہوتا. یہاں جب ادھر سے سفر شروع ہو جائے پاکستان سے تو انداز نرالے ہوتے ہیں. میں اللہ کے محبوب کے شہر کی طرف جا رہا ہوں. پھر جو اللہ کے گھر سے اللہ کے محبوب کے شہر کی طرف چلے, اور پھر وقت کا امام امام شافعی ہو اور پیدل سفر ہو. امام شافعی فرماتے ہیں سفر تو ویسے بھی کرنا ہے, بڑی برکتوں والا ہے, کیوں نہ اپنے سفر کو قرآن کی تلاوت سے بابرکت بنایا جائے. کیا انداز ہے کہ قرآن کی تلاوت سے بابرکت بنایا جائے. امام شافعی قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں, 16 دن لگتے ہیں شہر مدینہ منورہ تک پہنچنے میں. ان 16 دنوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, ہماری تلاوت کا انداز دیکھیں, ہمارے اسلاف کا انداز دیکھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت ختم کرتے ہیں. 16 مرتبہ. تو یہ امام شافعی کا انداز ہے. امام شافعی کے جو استادوں کے استاد ہیں جن کی ہم تقریر کرتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی تلاوت کا انداز کیا ہے؟ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, رمضان گزر گیا ہے, جب بھی رمضان المبارک کا ماہ مقدس آتا تھا تو ایک رمضان میں 30 دن ہیں. ان 30 دنوں کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 63 مرتبہ قرآن ختم کیا گیا. مرتبہ 63 مرتبہ, ایک قرآن دن کو, ایک رات کو. نافذ نواز صاحب سن رہے ہیں نا آپ, چونکہ میرے استاد بھائی ہیں علامہ قاری نیب حسین سیالوی صاحب, میرے بھی استاد ہیں حفظ کے اور حفظ صاحب کے بھی استاد. میں جب بھی آتا ہوں ان کا دیدار نہیں ہوتا. آج میں نے فون کر کے بلوایا کہ آپ تشریف لائیں, مجھے زیارت کروائیں. اور ماشاءاللہ شفقت کی لوگ دن کو دکاندار ہیں, تھکے ہوتے ہیں بیچارے, ان کا بھی قصور نہیں ہے. تو 63 مرتبہ آپ قرآن ختم کیا کرتے تھے. وہ کس انداز میں؟ ایک قرآن دن کو ختم کرتے تھے, ایک رات کو ختم کرتے تھے. 60 مرتبہ ہو گئے. 3 قرآن جو ہیں وہ نماز تراویح کے اندر, ایک پہلے اشرا میں, ایک دوسرے اشرا میں, ایک تیسرے اشرا میں. ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جہاں صورتوں سے پڑھا جائے. قاری صاحب کمال کرتے ہیں بھائی, 20 منٹوں میں قرآن تراویح ختم. جہاں تھوڑی لمبی کر دیں, قاری صاحب کیا کرتے ہیں, تھکا دیتے ہیں کھڑا. میں ساؤتھ افریقہ تھا تو فجر کی جماعت جب میں کرواتا تھا تو ایک دن انڈیا سے ہیں, بہت ہمارے مفسر ساتھی تھے حنیف بھائی, وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی قرات لمبی کیا کریں, بڑا مزہ آتا ہے صبح سننے میں. کہتی ٹھیک ہے, ہمارا تو کام ہی نہیں ہے. تو میں نے سورہ ملک کی تلاوت کی. تو فجر کی نماز پڑھ کے پھر ہم واک پہ نکلتے تھے. ایک ساتھی گجرات سے تھے, ایک لاہور سے. تو ہم جب واک پہ نکلے تو وہ جو انڈیا والے تھے وہ کہتے ہیں قاری صاحب آج تو مزہ ہی آ گیا, آپ نے تلاوت لمبی کی ہے. تو وہ دوسرے جو 2 تھے ہمارے پاکستانی ساتھی, وہ کہتے ہیں قاری صاحب مہربانی کیا کریں, اتنی لمبی قرات نہ کیا کریں, تھک جاتے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار تھے تو وہ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب تھے تو وہ ہمیں نماز نہیں پڑھاتے تھے. ہم اکثر کہتے کہ آپ امام ہیں, مولانا ہیں, تو آپ ہیں بھی, ہماری امامت کیا کریں, کچھ ہم آپ کو ہدیہ دے دیا کریں گے. تو انکار کر دیتے تھے. ہم نے کہا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر میں چھوٹی صورتیں پڑھاؤں نا
تو آپ نے نکل کے گالی بھی دے دیا اور کہہ رہے اس کو تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں، اور اگر کوئی لمبی قرات کروں گا تو پھر باہر نکل کے کہنا یار اللہ اس کا بیڑا گھر کرے، کھڑا کھڑا کر کے مار ہی جائے۔ یعنی ایمان کے حوالے سے ہم راضی ہو جائیں تو اللہ ماشاء اللہ، لیکن یہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان نماز کے حوالے سے کہ جب تم ایمان بنو فَلْيُخَفِّفْ، تو نماز کے اندر تخفیف کرو، اس لیے کہ پیچھے کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے، ان کا خیال کر کے ان کی رعایت کر کے نماز پڑھاؤ۔ ویسے نماز کا حکم یہ اپنی پڑھنی ہے، بے شک ساری رات آپ قیام کریں۔ تو ہمارے اسلاف کا انداز یہ تھا تلاوت کا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان۔ امام اعظم ابو حنیفہ شاگردوں کی بات چلی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شاگرد ہیں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام جعفر الصادق کے جو نانا پڑنانا ہیں وہ مولا کائنات ہے، ان کی تلاوت کا انداز کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں جب گھوڑے کی ایک رکعت پہ پاؤں رکھتا ہوں، دوسری رکعت تک پہنچتا ہے، اس سے پہلے الحمد سے لے کر والناس قرآن کی ساری تلاوت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ آگے پھر استادوں کا انداز ہے تلاوت کا۔ آج اس قرآن کے ساتھ، اس کی تلاوت کے ساتھ ہمارا جو ہے کتنا ذوق ہے، کتنا شوق ہے۔ دوسرا جو قرآن کا حق ہے وہ یہ ہے اس کی تلاوت کی جائے۔ پہلا حق ہے قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے، دوسرا حق کیا ہے؟ سارے مل کر تلاوت کی جائے۔ تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ سمجھا جائے کہ قرآن رب کا ہمارے نام پیغام ہے کیا۔ پہلی دو باتوں پر اگر تھوڑا بہت ہم عمل کرتے بھی ہیں، قرآن کا حق ادا کرتے ہیں، یہ جو تیسری بات ہے یہ 100 میں سے 2-3 بندے ہوں گے جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں سوال کروں نا کتنے لوگ ہیں جن کے گھر عرفان القرآن پڑھا، جن کے گھر قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، ضیاء القرآن پڑھا ہے؟ کون ہے جو اپنی اولاد کو قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو قرآن کے ترجمہ تحفے میں گفٹ میں پیش کرتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ایسے بھائی تو ملیں گے جو اپنی بہن کے لیے جواب عرض خرید کے لاتے ہیں، اردو ڈائجسٹ اور ناول اور پتہ نہیں کیا کیا خرید کے لاتے ہیں۔ ایسے بھائی ہیں جو اپنی بہن کو فیس بک کی آئی ڈی بنا کے دیتے ہیں، لیکن کتنے بھائی ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ اپنی بہن کے لیے تحفے میں خریدا ہے؟ اگر کوئی مجھے پیغام بھیجے، آج تو فون ہے، وقاص بھائی نے مجھے فون کیا، ایڈی صاحب نے فون کیا کہ آپ نے آنا ہے، میں حاضر ہوا۔ اگر آج سے آپ 30-40 سال پیچھے جائیں تو خطوں کا دور ہوتا تھا، لوگ خط لکھا کرتے تھے۔ تو پرانے جب بیٹے جو ہیں وہ فوج میں ہوتے تو والدین کے نام خط لکھا کرتے تھے، تو والدہ اور والد یہ نہیں کرتے تھے کہ خط لا کر اپنے گھر میں اونچا رکھ دیں، وہ کرتے تھے گلی میں کوئی بچہ لکھنے والا پڑھنے والا جو جانتا ہوگا اس کے پاس جاتے تھے، بیٹا بتاؤ میرے بیٹے نے میرے نام کیا پیغام بھیجا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، تو وہ کھول کے سناتا بیٹے نے تمہارے نام یہ پیغام لکھا۔ یا اگر یہ مجھے خط لکھتے پرانے دور میں کسی والدین کے نام خط آتا تو وہ خط لے کے ماں باپ جو ہے وہ لے کے کہ ہمارے بیٹے کا خط آیا ہے اور اس کو چوم کے اوپر رکھ دے والدین کہ بیٹے کا خط ہے، ہر روز صبح بھی چومے رات کو بھی چومے اور اوپر رکھ دیں کہ بیٹے کا خط ہے، چوم کے رکھنا ہے، اور کوئی کھول کے پڑھے نہیں کہ بیٹے نے کیا کہا ہے خط کے اندر، کس چیز سے مطالبہ کیا ہے۔ تو کوئی بھی عقل مند بندہ ان کو عقل مند نہیں کہے گا کہ بیٹے نے خط تو بھیجا ہے، چوم رہے ہو، یہ تو دیکھو بیٹے نے خط میں لکھا کیا ہے، دوست نے پیغام بھیجا ہے، دوست نے پیغام بھیجا کیا ہے، یہ بھی تو دیکھو۔ تو کوئی بھی اس کو عقل مند نہیں کہے گا۔ تو یہ معاملہ ہم صرف اللہ کے کلام کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو خوبصورت غلافوں میں بند کر کے وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، تیرا مقام بہت بلند ہے، پھر صبح جمعے کے اوپر رکھ دیں، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے رب کا میرے نام پیغام کیا ہے۔ وہ بار بار کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے میرے رب کا میرے نام پیغام کیا ہے۔ تو قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے،
اگر ہم اس کو سمجھتے تو بے شمار ہمارے مسائل سمجھنے کے ساتھ حل ہو جاتے. آج یہ وبا ہے کرونا کی وبا پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. مسلمان جو ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. احتیاطی تدابیر اپنی جگہ، وہ اللہ کے نبی کا فرمان بخاری شریف میں موجود ہے کہ جس شہر کے اندر تعاون ہو تعاون کی، اس شہر میں جایا نہ جائے، اور جو پہلے سے وہاں موجود ہیں وہ اس شہر سے نکلیں گے. یعنی جو اگر صحت مند ہے وہاں جائے گا تو اس کو بھی تعاون ہو سکتا ہے. جو وہاں موجود ہے وہ نکلیں گے تو کسی اور کو بھی لگ جائے گا. یہ احتیاطی تدابیر ہے. احتیاطی تدابیر کرونا سے اپنی جگہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن بندہ مومن کے یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ موت کرونا میں نہیں ہے، موت اللہ کے امر میں ہے. بندہ مومن کا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے. سورہ بقرہ کے اندر حضرت حزقیل علیہ السلام کی امت ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اب قرآن جب ہم پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے. تو حضرت حزقیل کی امت ہے. یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کون ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ اور پیغمبر. پہلے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، دوسرے ہیں حضرت قالب بن یوحنا علیہ السلام، تیسرے ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام. ان کی امت بنی اسرائیل ہے، یہودی ہیں. تو ان کے جو شہر تھا اس کے اندر تعاون کی وبا پھیلی. جس طرح آج وبا ہے نا پوری دنیا میں، تعاون کی وبا پھیلی. جب تعاون کی وبا پھیلی تو شہر میں سے کچھ لوگ تھے، وہم الوف، قرآن نے کہا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. الف نہیں کہا، الف ہزار کہتے، الوف ہزار کی جمع ہزاروں میں تھے. اب یہاں جو ہے ذکر نہیں ہے، عدد معلوم نہیں ہے کہ کتنے تھے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بیان کیا ہے تفسیر کے اندر، روح البیان کے اندر، کہ ان کی تعداد جو تھی وہ 70,000 تھی. کتنی؟ 70,000. یعنی تعاون کی بیماری جب آئی نا، وبا آئی، انہوں نے کہا کہ اس وبا کی وجہ سے کہیں ہم مر نہ جائیں. انہوں نے شہر ہی چھوڑ دی، شہر چھوڑ کے جنگلوں میں چلے گئے کہ جنگلوں کے اندر جائیں گے تو تعاون سے بچ جائیں گے، تعاون سے بچیں گے تو موت سے بچ جائیں گے. یعنی موت کے ڈر سے شہر چھوڑ دیا. جس طرح آج لوگ ڈرتے ہیں اکثر کرونا کی، جو ہے اکثر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا ڈرتے ہیں. دور سے قریب نہیں، اگر کوئی چلا بھی جائے تو یہاں ہاتھ رکھ دیں گے. یعنی اس سے اتنا ڈریں گے جیسے کہ ان کا یقین ہے کہ موت جو ہے وہ کرونا کے اندر ہی ہے. میں ہمارے رکن شہر کے اندر ایک کل کا ختم تھا، بہت بڑی کل تھی، تو میں وہاں پہ گیا. بعد میں 10ویں پہ بھی میں ہی گیا. تو ایک ساتھی تھے تو ان سے مجھے فون پہ بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ مجھے تو کرونا ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں یار وہ جو ہے حاجی شیر صاحب کا وصال ہوا ہے، تو وہاں پہ اکثر جو ہے وہ دوست احباب سے ملنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کرونا ہو گیا. میں نے کہا کہ آپ کو 2-4 بندے ملے ہوں گے، مولوی کو تو سارے ملتے ہیں. میں نے کہا آپ کو ہو گیا ہے، اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے. تو ایمان بننے کا پختہ ہونا چاہیے. احتیاطی تدابیر اپنی جگہ، ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، اور جہاں کوئی بیمار ہو کرونا کا وہاں نہیں جانا چاہیے. میرا اس سے انکار نہیں ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہ لے لینا، ہم اپنی مرضی کے پھر مطلب لیتے ہیں. اور مولویوں کے حساب تو کل سے ایک پوسٹ وہ چلی ہے لاہوری مفتی تقی کے حوالے سے، بھئی انہوں نے اپنی شاگردہ کے ساتھ 4تھی شادی رچا لی ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی ہمیں جو ہے وہ نمازوں میں لگایا ہے اور حوروں کے پیچھے لگا کے خود ان کی جنت دنیا میں بنی ہوئی ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی یہ جو ہے فن اکٹھے کر رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو آج پتہ چلا نہ وہ بیچارہ مولوی ہے، نہ وہ مفتی ہے، نہ اس کے شاگردہ ہے، وہ کوئی برنجینا پتہ نہیں کون سے علاقہ ہے، اس کے بزنس مین ہے اور اس کی اپنی بیوی ہے کہ اس کو اس نے گلے لگایا ہوا ہے، اور لوگوں نے مفتی بنا کے تو وائرل کر. یعنی عام کی بات کسی بندے کے متعلق ہو تو وہ نہیں پھیلتی. ہاں صاحب مولوی لگا دیں پھر 2 منٹوں کے اندر جاتی ہے. مولوی بھی یہ کام کر دیا جیسے مولوی کوئی خلائی مخلوق ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو نہیں سکتی. تو وہ بات آگے نکل گئی. حضرت حزقیل کی جو امت تھی 70,000 بندے تعاون کی وبا کے در سے شہر چھوڑ کے نکل گئے. جب شہر چھوڑ کے نکلے تو انہوں نے کہا باہر نکل جائیں گے تو ہمیں تعاون سے بچ جائیں گے.
تو چونکہ رب کی ذات پہ یقین نہیں تھا، بیماری پہ یقین تھا کہ اس کی وجہ سے موت آتی ہے، شہر چھوڑ کے نکل گئے، خالق کائنات نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ جا کر اعلان کرو۔ اعلان کیا تھا؟ فقال لهم اللہ موتوا، مر جاؤ، سارے مر جاؤ۔ تو جب فرشتے نے اعلان کیا 70 کے 70,000 ایک اعلان کے ساتھ جنگلوں کے اندر مر گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ موت کے در سے نکلے تھے، موت جنگلوں میں بھی آ گئی۔ موت کرونا میں نہیں ہے، موت تعاون میں نہیں ہے۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اجل کا پیغام آتا ہے تو ایک لمحہ تاخیر نہیں ہوتی۔ بندہ صحیح سلامت ہوتا ہے، سانس اندر گئی واپس نہیں ہے، بندہ ختم۔ کیا ہوا؟ اٹیک ہوا، ڈاکٹر ہاتھ نبض پہ رکھتے ہیں، یہ تو ختم، از نو مور، ختم ہو گیا۔ تو بندے مومن کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ موت اللہ رب العزت کے امر میں ہے، جب وہ چاہے گا تب موت آئے۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے۔ تو 70,000 جو ہے سارے مر گئے۔ جب مر گئے لوگوں نے کہا 70,000 کو کون غسل دے، کون کفن دے، کون قبریں کھولے؟ انہوں نے کیا کیا؟ 70,000 مرے ہوئے تھے، جنگلی درندوں سے بچانے کے لیے سائڈ پہ دیوار کھڑی کر دی، ایک اجتماعی قبر بن گئی۔ تو ان کا گوشت گل سڑ گیا، کیڑے کھا گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی۔ ایک عرصے کے بعد جب حضرت حزقیل کا گزر وہاں سے ہوا نا، تو اپنی قوم کو دیکھا، 70,000 میری قوم کے، میرے امتی، اور ان پر یہ عذاب آیا کہ سارے ایک موت مر گئے۔ تو دل کے اندر رحم پیدا ہوا، رب کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا، باری تعالیٰ یہ تیرے وہ بندے ہیں جو تیرے نبی کے درودیت کا اقرار کرنے والے ہیں، باری تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو چاہتا ہے اے میرے نبی تو ہم ان کو دوبارہ زندہ کریں۔ ثم احیاہم، قرآن کہتا ہے پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اب زندہ کرنے کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اے حزقیل، ان ہڈیوں سے جو وہ سیدھا ہو گئی ہیں، گل سڑ گئی ہیں، جن کے اندر گرد و غبار اٹھ رہا ہے، ان ہڈیوں سے کہہ دے کہ آپس میں جڑ جائیں، ایک انسان کا ڈھانچہ بن جائے۔ حضرت حزقیل کی زبان سے نکلتا ہے اے ہڈیوں دوبارہ آپس میں جڑ جاؤ۔ تو جو بکھری پڑی ہڈیاں تھیں، جب حضرت حزقیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا آپس میں دوبارہ جڑ جاؤ، ساری ہڈیاں دوبارہ آپس میں جڑ گئی۔ باری تعالیٰ کیا کرو؟ فرمایا ان ہڈیوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر گوشت کا لباس چڑھا لے۔ کہا کہ اے ہڈیوں اب گوشت کا لباس اوڑھ دو۔ فوراً ہڈیوں کے اوپر گوشت بھی آ گیا جنہیں کیڑے کھا چکے تھے۔ اب صحیح ڈھانچہ تو بن گیا لیکن لیٹے ہوئے مردہ ہیں۔ باری تعالیٰ اب کیا کروں؟ فرمایا اب ان ہڈیوں سے، ان ڈھانچوں سے کہہ دو کہ اللہ کے اذن اور اللہ کے امر سے دوبارہ زندہ ہو جاؤ۔ حضرت حزقیل نے کہا اللہ کے امر سے دوبارہ زندہ ہو جاؤ۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت، اس تسبیح کا ورد کرتے ہوئے 70 کے 70,000 یہودی زندہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ وہ جسے چاہے موت دے دے، جسے چاہے دوبارہ زندہ کرے۔ اگر کرونا زیادہ سے زیادہ آپ کو موت دے سکتا ہے، کیا کرونا آپ کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دے سکتا ہے؟ کوئی بیماری آپ کو دوبارہ زندگی دے سکتی؟ میرا خالق تو موت کا مالک بھی ہے اور زندگی کا رازق اور مالک بھی وہی ہے۔ تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ موت اللہ کے امر میں ہے۔ جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے، جب بھی نیا لباس پہنتے تھے تو ان کے نئے لباس میں بھی ایک جو کفن کی جو آثار ہوتے ہیں ان کے نئے لباس میں بھی وہ آثار ظاہر رہتے تھے۔ اور چونکہ دوبارہ مردہ ہو کے پھر زندہ ہوئے، ان کے جسم سے ایک عجیب قسم کی بدبو آتی تھی۔ اور روایات میں نے پڑھا کہ آج کے جو یہودی ان کی نسل میں سے ہیں، ان یہودیوں میں سے آج بھی وہ بدبو آتی ہے، ان کی جو اولاد کا جو اثر ہے وہ آج بھی ہے۔ تو حبابی وقار قرآن کا جو تیسرا حق ہے وہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ بے شمار اس طرح قرآن کے اندر آیات ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کی امت ہے کہ انہوں نے خالق کائنات نے کہا تھا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہیں کرو گے، مچھلیاں نہیں پکڑو گے۔ انہوں نے کیا کیا کہ تالاب بنا لیا، ایک نالی جو ہے، ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آتی تھی، دریاب یا سمندر کے اوپر جو بھی تھا، تو وہ
پانی کے اوپر سطح پر آ جاتی تھی تو وہ دیکھتے تھے تو ایمان ڈگمگا جاتا تھا۔ اس طرح آج بھی ہے، آج ہم مسلمانوں کے اسٹور کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے کہتے ہیں کہ نہیں سود جو ہے وہ ڈبل ہوتا ہے پیسہ، لہذا آپ رکھ دیں بینک کے اندر، آپ جو ہے وہ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ جو ہے اس کے اندر رکھ لیں، پیسے بڑھ جاتے ہیں، آپ جو ہے انشورنس کروا لیں، وہ آپ کو دیتے ہیں، جی آپ کے بچے جو ہیں انشاءاللہ سکھی زندگی گزاریں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے والے سے پڑھ رہا تھا ایک رسالے میں، آپ سے پوچھا گیا، حالانکہ مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، مداری صاحب نے خود ان سے سنا کہ بھئی جائز ہے انشورنس، میں نے بھی کروائی ہوئی ہے، بیوی نے بھی کروائی ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے والے سے جو میں نے ان کا موقف پڑھا، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کو توکل کے خلاف سمجھتا ہوں۔ بندہ انشورنس کرواتا ہے تو توکل اسی پہ ہو جاتا ہے کہ میرے بچوں کا جو مالک اور رازق ہے وہ یہی انشورنس ہے، مرے گے تو بچوں کا خیال انشورنس والے کریں گے۔ اللہ کے بندے، جس خالق نے تجھے رزق دیا ہے کیا وہ تیرے بچوں کا رازق نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب فرماتی ہے میں اسی توکل کے خلاف سمجھتا ہوں، بندے کا توکل رب کی ذات میں نہیں رہتا، بندے کا توکل پھر اسی پہ آ جاتا ہے۔ تو ہم سود پہ پیسہ لیتے دیتے ہیں، کبھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا جو سود کھاتا ہے گویا رب کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ مجھے بتائے تو صحیح، جو رب کے ساتھ اعلان جنگ کرے کبھی وہ صحیح سلامت رہ سکتا؟ ایک دن بھی جو سود کا کاروبار کرتا ہے، میری یہ بات نوٹ کر لیں، جو بھی سود کے اوپر پیسے لیتا دیتا ہے ایک دن وہ لازمی روڈ کے اوپر آئے گا۔ یہ آپ ڈبل شاہ کی بات سنتے ہیں وزیر آباد سے، وہ ایک اسکول ٹیچر تھا، اس نے کہا میں جو ہے پیسے زیادہ بڑھا لوں، سود پہ پیسے، ایک ماہ کے اندر ڈبل پیسے، اور میں وزیر آباد چونکہ جمعہ پڑھاتا رہا ہوں 2.25 سال، میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ ایک خاندان کو جس کا تعلق ڈبل شاہ کے ساتھ تھا وہ تو اکیلا تھا، اس کی آگے جو ٹیم تھی، اس ٹیم کے جو ایک ممبر، باقیوں کو تو میں نہیں جانتا، ایک ممبر جس کے 3 بچے ہیں، جب سے ڈبل شاہ غائب ہوا وہ تو فوت ہو گیا، جیل پھر واپس آیا، فوت ہو گیا، اس کا پیسہ اس کے ساتھ نہیں گیا قبر میں، سارا پیسہ دنیا میں چھوڑ گیا اربوں کے حساب سے۔ جو اس کے ساتھ کام کرنے والے تھے وہ بندہ آج بھی گھر سے غائب ہے، پتہ ہی نہیں ہے مر گیا ہے، زندہ ہے، پاکستان میں ہے، کسی اور ملک میں، نہ گھر والوں سے رابطہ نہ کہیں اور رابطہ۔ ان کے 3 بچے ہیں، ایک بچہ پہلے گھر شریف جو ہے وہ داخل ہوا، پھر یہاں سے چھوڑ کے جو ہے منہاج یونیورسٹی میں چلا گیا، الحمدللہ اب وہاں سے وہ پڑھ بھی رہا ہے، ساتھ ایم اے بھی اس نے کیا، ایم فل بھی کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ان معاملات میں پڑے گا کبھی چین اور سکون کی زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ یعنی جب سود کرتا ہے، اللہ کا اعلان جنگ ہے، گویا اس کے اس بات پر یقین نہیں ہے، یقین یہ ہے کہ پیسے بڑھ جائے گا تب ہی میرے گھر میں سکون آئے گا۔ حقیقت میں سکون نہیں، وہ بے سکونی لاتا ہے پیسہ، وہ گھر میں بیماریاں لاتا ہے، بے چینی لاتا ہے۔ اس لیے ایسے پیسے سے بچے، رب کی ذات پر یقین پختہ کریں۔ ہم سٹور کرتے ہیں، ہماری جو ہے چینی سٹور ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ تیل مہنگا ہو جانا ہے، ہم سٹور کرتے ہیں، کسی کو دیتے نہیں ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جو کسی دوسرے انسان کا بھلا کرتا ہے، اس کی ضرورت کا خیال کرتا ہے، اللہ رب العزت غیبی خزانوں سے اس کی مدد کرتا ہے، اسے ایسے جو ہے دروازوں سے دیتا ہے کہ بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو بابری وقار وہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کی امت ہے کہ غالباً حضرت عزیر علیہ السلام، انہوں نے کیا کیا، ایک تالاب بنا لیا اور تالاب بنا کے ایک چھوٹی سی نالی رکھ دی، ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں، پیچھے سے نالی بند کر، اور کہا شکار ہم پیر کو کر لیں گے، اتوار کو کر لیں گے، ہفتے والے دن نہیں کرتے۔ حالانکہ حقیقت میں جو تالاب میں آ گئی ہے تو وہ شکار ہے۔ تو کیا کیا، جب بند کی تو 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ایک گروہ وہ تھا جس نے کہا بھی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تیسرے نے کہا بھی جو کر رہے ہیں کرنے دو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ جانے یہ جانے۔ تو آج بھی ایسے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں بھائی جھوٹ بول رہے ہو کیا فائدہ، سود کھا رہے ہو کیا فائدہ، کیوں رب سے اعلان جنگ کرتے ہو اللہ کی ذات سے، سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھیے، رشوت لے رہے ہو کیا کر رہے ہو۔ ایک کہتا ہے ٹھیک ہے چل رہا ہے تو چلتا ہے، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ جو کہتا تھا چلتا ہے تو چلتا رہے، ان پر بھی رب کا عذاب آیا۔
ایک گروہ وہ ہے جو منع کرتا تھا، تو 3 گروہ ہو گئے۔ جو رب کی نافرمانی کرنے والے تھے ان کی تعداد 12,000، کتنی؟ 12,000۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک دیوار کھڑی کر دی، تم نے رب کی نافرمانی کی، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ خاندان والوں سے کہتا تعلق ہی کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اللہ کی نافرمانی کریں، شریعت کی خلاف ورزی کریں، پھر آپ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دیوار کھڑی کر دی، ایک دروازہ بھی رکھ دیا، لیکن 24 گھنٹوں میں دن اور رات گزرا، ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ یہ بڑے حیران ہوئے، کوئی بندہ باہر نہیں آیا جنہوں نے رب کی نافرمانی، اور نافرمانی کتنی ہے کہ صرف انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، ہفتے والے دن شکار ایک ہیلا بہانہ کر کے کر لیا۔ جب کیا تو ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ دیوار کے اوپر چڑھا کہ دوسری جانب دیکھیں تو صحیح کہ یہ ہے کیا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب دیوار کے اوپر چڑھے دوسری طرف دیکھا 12,000 کے 12,000 انسان نہیں رہے تھے، اللہ نے ان کی شکلیں بندروں جیسے بنا دی، بندروں میں ان کی شکلیں بنا دی۔ یہ دروازے کے اندر داخل ہوئے تو یہ تو نہیں پہچانتے تھے، ظاہر شکل بندروں کی ہوگی، کون پہچانے انہیں، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، اور پہچاننے کے بعد آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، اور 3 دن تک بھوکے اور پیاسے بلک بلک کر مر گئے۔ 3 دنوں کے بعد ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے بندر ان بندروں کی نسل میں سے نہیں، وہ جو 12,000 کے تھے سارے مر گئے، یعنی تھوڑا سا لالچ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور عذاب میں اسی عذاب میں مبتلا ہوئے کہ ایک گھونٹ پانی کا نہ پی سکے، ایک لقمہ کھانے کا نہ کھا سکے، اور مر گئے۔ آج اگر انسان کہتا ہے لاکھوں میں ہوتے ہیں، کروڑوں میں ہوتے ہیں، پھر بھی کہتا ہے نہیں یار کسی طریقے سے بڑھ جائے، کسی سے پوچھے کہے کہ 1 کروڑ رکھ دیا سیوا نہیں، الحمدللہ منتھلی 50,000 آ رہا ہے، ہمارا نظام اچھا چل رہا ہے۔ اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے، کاروبار تجھے صلاحیت عطا کی، کاروبار کر، کاروبار چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کر، لیکن اس سود کی لعنت سے کر۔ آج جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، آج اگر ہمارے چہرے نہیں نہ بدلتے تو یہ نہ کہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمال ہے، یہ اللہ کے محبوب کی کرم نوازی ہے کہ آج ہم بچ رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کون سا گناہ نہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، سود ہم میں سے کھا رہے ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہم غصب کرتے ہیں، مساجد کو ہم نے غیر آباد چھوڑا ہوا ہے۔ کتنے گناہ ہیں جو ہمارے ہاں نہیں پائے جاتے۔ سابقہ امتوں میں ایک گناہ کی وجہ سے پوری اس امت کو تباہ برباد کر دیا جاتا تھا، آج سابقہ امتوں کے سارے گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم بچ رہے ہیں تو اللہ کے محبوب کی کرم نوازی ہے کہ جب تک سرکار موجود ہے اللہ رب العزت نے ضمانت دی ہے میں آپ کی امت کی شکلیں نہیں بگاڑوں، اکٹھا اجتماعی عذاب نہیں مبتلا کروں۔ تو ہمارے وقت آج ایک طرف اگر دیکھیں پوری دنیا کے اندر آج فلسطینی ہمارے بھائی ان پر ظلم و ستم ہوتا ہے، انہیں نماز عید نہیں پڑھنے دی جاتی، انہیں تراویح نہیں ادا کرنے دی جاتی۔ کشمیر کے اندر دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، یعنی ہماری تعداد کتنی ہے اور ہماری حالت کیا ہے، ظلم و ستم کا شکار ہم۔ یونینو والے ہماری بات نہیں سنتے، جب سیاسی سوال کرتا ہے کہ کیا اسرائیل والوں سے فلسطین والوں کی جان بھی سستی، کیوں ان پر ظلم و ستم ہوتا؟ ایک یہودی رونے لگ جائے CNN اور جو ہے BBC والے کیمرے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فلسطینی بچے شہیدوں پہ شہید ہو رہے ہوں، گلے کٹ رہے ہوں، ادھر کسی کا کیمرہ نہیں آتا کہ اس کو بھی ہم دکھا دیں عالمی دنیا میں۔ تو کیا وجہ ہے؟ خامیاں ہمارے اندر ہیں، آج ان خامیوں کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ وہ خامیاں کیا ہے کہ آج ہمارے ایمان کمزور پڑ گئے، آج قرآن کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا نا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سیدنا عمر فاروق کو خط لکھتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، آپ اپنے ہاتھوں سے افتتاح کریں۔ سیدنا عمر فاروق جب جاتے ہیں افتتاح کے لیے تو لاؤ لشکر نہیں ہوتا، ایک خادم ساتھ ہوتا ہے، ایک سواری ہوتی ہے، اور امیر المومنین ساتھ جا رہے ہیں۔ انداز کیا ہے، کبھی گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں امیر المومنین، پھر جب کچھ سفر طے ہوتا ہے پھر خادم جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور آگے امیر المومنین نکیل پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ نصیر الدین نصیر نے اسی مقام کو دیکھ کے کہا تھا کہ وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے،
غلام اونٹنی پہ سوار ہے، آگے ایمان پکڑ کے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جب یہودیوں عیسائیوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ امیر المومنین ہے، اس سے تو خوبصورت آگے جو نکیل پکڑ کے غلام چل رہا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ کہا کہ تمہیں بھول لگی ہے، ہمارا امام وہ نہیں ہے جو سواری کے اوپر سوار ہے، ہمارا امیر المومنین وہ ہے جو آگے نکیل پکڑ کے چل رہا ہے۔ تو جب ہم سادہ تھے، ایمان طاقتور تھا، تو لوگ ہمارے امیر کا نام سن کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی تھی۔ جب امیر المومنین نے دیکھا نا ابو عبیدہ بن جراح کو، تو بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، ریشمی لباس۔ آج ہمارے عربوں کی حالت دیکھی، عیاش جب USA کا صدر آئے تو ان کی تلواریں بجتی ہیں ڈانس کرتے ہوئے، لیکن اللہ کے محبوب کی ولادت ہو تو وہاں تلواریں اگر کوئی بجائے تو بدعت کے فتوے نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے لیے بدعت بن جاتی ہیں تلواریں، اور USA امریکہ کا صدر آئے تو وہ تلواریں جو ہے وہ سنت بن جاتی ہیں۔ کھانے کے شوق ہے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے فوج کتنی بنائی ہے، کوئی مسئلہ بن جائے تو المدد یا پاکستان، یہاں سے فوج جا کے ان کی مدد کرتی ہے۔ تو ابابی وقال میں بات کیا کر رہا تھا کہ آج اگر ہماری حالت کی ہو چکی ہے تو کچھ خامیاں ہمارے اندر ہیں۔ اگر ہم ظلم و ستم کا شکار ہیں، ہمارا صدر کہتا ہے کہ ہم اس لیے کمزور ہیں، ہم اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، اور جو کمزور ہوتا ہے اسے مار کھانی پڑتی ہے، اسے باتیں سننی پڑتی ہیں۔ میں نے کہا آج تمہارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اور کمزوری کوئی نہیں ہے، لیکن جہاں صدر اتنا کمزور ہے وہاں ہمارا جو وزیر خارجہ ہے اللہ نے اس کو قوت گفتار عطا کی ہے۔ اس نے جب پہلا خطاب کیا، پہلا لفظ یہ کہا انف، بہت ہو گئی، ہم نے بڑے ظلم دیکھ لیے، اب ظلم کو بند کرو۔ اور آخر میں یہ کہا کہ اے ارض فلسطین میں بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ شاہ محمود قریشی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کر، یعنی جو حق بول رہا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو بزدلی کا مظاہرہ کرے ہم اس پہ تش بھی کہتے ہیں۔ تو ابابی وقال آج کچھ کمزوریاں ہیں ہمارے اندر۔ جب امیر المومنین نے دیکھا لباس، کہا کہ بہت افسوس کی بات ہے 2 سالوں کے اندر تم نے اللہ کے محبوب کے فرامین کو چھوڑ دیا، تم عیاش ہو گئے، تم نے زرد اور لباس پہننا شروع کر دیا۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے لباس سائڈ پہ کیا اور کہا کہ یا امیر المومنین ہم عیاش نہیں ہوئے، دیکھو ہم نے ہتھیار اپنے سینے کے ساتھ باندھ کے رکھے ہوئے۔ سیدنا امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہتھیار کو چھوڑا نہیں ہے تو پھر میں اور کوئی بھی اعتراض نہیں کروں۔ تو آج ہماری جو عرب ہے کتنی عیاش ہو گئی، ایک طرف ہمارے فلسطینی بھائیوں کو وہ مار رہے ہیں اور ہمارے سعودی عربیہ والے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر رہے ہیں، UAE والے متحدہ عرب امارات والے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ غیرت ایمانی مر چکی ہے۔ تو ابابی وقال قرآن کا تیسرا حکم، اس کو سمجھا جائے، اس کا ترجمہ سمجھا جائے کہ میرے رب کا میرے نام پیغام کیا ہے، اور چوتھا اس کا حکم یہ ہے کہ سمجھ کر اس پر عمل کی کوشش کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ عمل کی کوشش کی جائے۔ پانچواں قرآن کا حق یہ ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ اس قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے، قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ آج ایک بچی اٹھتی ہے، وہ موبائل ہاتھ میں پکڑ کے کہتی ہے کہ یہ ہم ہیں، یہ ہماری گاڑی ہے، یہ ہماری پارٹی ہے، اس کو ہم ایسے شیئر کر رہے ہوتے ہیں جیسے قرآن کی آیت۔ شعور اتنا ہمارا گر چکا، اور پھر سارے لوگ اس پہ ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں، یہ ہے، یہ وہ۔ ایک طرف قرآن کا ترجمہ ہے، اس کو کتنے لوگ شیئر کرتے ہیں، اس پیغام کو کتنے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ فیس بک پہ گانا آ جائے تو ہماری انگلی ٹھہر جاتی ہے، انگلی ٹھہر جاتی ہے، اور اس کو ہم پھر میسنجر میں بھی سینڈ کرتے ہیں۔ مولوی صاحب آ جائیں، انگلی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، تھوڑی نہ پہلے سے تیز ہو جاتی ہے، اس سے بچیں، وہ بات سن نہیں نہ پڑ جائے۔ اور پھر اگر سن بھی لے، فرض کرے کوئی سن بھی لے، اس نیت سے نہیں سنیں گے کوئی ہمیں علم ملے گا، اس نیت سے سنیں گے کہ یہ مولوی غلطی کہاں پہ کر رہا ہے،
پھر نیچے کمنٹ میں کہیں گے کہ نہیں آپ نے یہ بھی غلطی کی ہے، یہ بھی غلطی کی ہے، یہ بھی. اور میرا ایک کلپ ہے سوشل میڈیا پہ، میرے اپنے پیج پہ، نکاح کے حوالے سے کہ نکاح کو تھوڑا سستا کیا جائے، خدا شادی کو تھوڑا سستا کرے. شادی کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ تو میں نے لکھا کہ 6 چیزیں. ایک ایجاب و قبول ہے، 2 گواہ ہیں، حکمار ہے، اور خطبہ نکاح ہے، اور دعوت ولیمہ ہے، اور نکاح کے بعد چھہارے تقسیم کرنا، میٹھی چیز تقسیم کرنا. یہ 6 چیزیں. تو میں نے اس میں لکھا کہ اس کے اندر جو ہماری منگنی ہے وہ بیسیکلی ایک وعدہ ہے. وعدہ میں اپنی بچی دوں گا، لیکن ہمارے ہاں کہاں سے کہاں تک بات پہنچ گئی. اس کے اندر مہندی جو ہے وہ نہیں ہے، اور بے شمار چیزیں میں نے گنوائی. تو وہ نیچے جو ہے لوگ جو ہیں وہ شروع ہو گیا، نہیں جو ہے وہ فلاں کی مہندی ہوئی تھی، مہندی تو شریعت کے اندر ہے. ایک کہتا ہے نہیں یہ جو منگنے کے اوپر تحفے تحائف دیتے ہیں وہ تو تحفے ہیں، اللہ کے نبی نے تحفے دینے کا حکم دیا ہے. تو یہ نہیں اپنی طرف سے باتیں پتہ نہیں گھڑ گھڑ کے. تو میں نے کہا کہ تحفہ ہے، جب منگنی ٹوٹتی ہے تو پھر وہ انگوٹھی واپس کیوں ہو رہی ہے؟ تحفہ تو پھر واپس نہیں مانگا جاتا. نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تحفہ ہونا چاہیے، تحفے سے محبت بڑھتی ہے. میں نے کہا تحفہ منگنے کے اوپر ہی دینا ہے، منگنے سے آگے پیچھے بھی آپ تحفے تحائف دے سکتے ہیں. یعنی کہ ہم وہ ایڈ جوئی کے لیے پھر تقریر سنیں گے، نیچے پھر کمنٹ کریں گے نہیں حضرت آپ نے غلط بیانی کی ہے. بے شمار ہے کمنٹ پڑھ کے پھر کبھی ہنس بھی جاتے ہیں، کیا کیا لوگ اللہ تعالیٰ کے. یعنی کہ مفتی ہم بن جاتے ہیں، اور اگر پوچھا جائے نا کہ استنجے کا طریقہ کیا ہے، وہ ہمیں علم نہیں ہوتا. اگر سوال بھی کریں گے نا تو عالم دین سے اس نظریے سے کریں گے، کوئی بتا دیں ہاں باقی آپ نے مسئلہ ٹھیک بتایا. بھئی آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتا کہ مسئلہ نہیں، میں نے تو 3 علماء سے پہلے پوچھا ہوا ہے یہ مسئلہ، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا. تو یہ ہمارے معاشرے کا کوشش کریں. جو 5واں یقین کریں، ہمارا جو ہر عمل ہے نا، ہمارا ہر عمل وہ ہمارے جو دین ہے نا اس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. جو ہم یورپ میں جاتے ہیں نا ہمارے دوست احباب، آپ کے عمل سے لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہے، ان کے اسلام یہ کہتا ہوگا. تو پتہ نہیں ہم وہاں سے کیا کیا عمل کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے یہ عمل چھوڑو ان کے دین. بے شمار مواقع پہ ہمارا عمل ہماری دین کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہم الٹا چلتے ہیں. میں ایمریٹس ایئرلائن جو دبئی والوں کی ایئر لائن ہے، اس کے اندر شراب عام ہے. آپ مانگے تو آپ کو شراب دیں گے. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کوئی سفر کرنا پڑے تو آپ مانگے دیں، ویسے جو ہے جاننے کے لیے بتاؤں. تو میں غالباً سیالکوٹ سے دبئی جا رہا تھا، تو ایک میرے سامنے 2 بیٹھے ہوئے تھے پاکستانی. تو وہ جو آیا نا انگریز چیزیں دینے کے لیے، کولڈ ڈرنک یا پانی، یہ کہتے ہیں کہ وسکی چاہیے، شراب چاہیے. تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے انگلش میں پوچھا کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ ظاہر تو ایک چھوٹا سا سوال ہے، لیکن حقیقت میں اگر کوئی ضمیر زندہ ہونا تو بہت بڑا سوال ہے. کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ اس نے بڑا حیران ہو کہ میں اس کے فیس ایکسپریشن آج تک نہیں کھولا. کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی. کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ تو یہ مسکرا کے کہتے ہیں نہیں آپ لے ہیں. یہ مردہ زمینی کی علامت ہے. غیر مسلم کہے کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو، کہ اللہ کا فرمان نہیں ہے یہ حرام ہے. ساؤتھ افریقہ کے اندر نا میں نے وہ عربوں کو کالوں کی شادی تھی، تو میں گیا. میں نے کہا شادی دے کے تجھے کیسے کرتے ہیں؟ تو بہت بڑا ان کا ہال تھا. اس ہال کے اندر ایک کمرے میں اس طرح میں داخل ہوا، اس سائڈ سے وہ دروازہ تھا، میں داخل ہوں تو لمبی قطار لگی ہوئی تھی. تو ڈسپوزیبل پلیٹ کے ساتھ پڑی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے پلیٹ اٹھا لیں. میں نے کہا میں نے تو کھانا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا چیزیں ہوں گی تم لوگوں نے پکائی ہوئی، میں تو ویسے دیکھنے آیا. تو لائن لمبی تھی، ایک آگے جو تھا وہ بندہ آگے ہو گیا، پیچھے والا پیچھے ہو گیا. انہوں نے مجھے جگہ دے دی کہ درمیان میں آ جائیں. یعنی بڑے وہ جائز قسم کے ہیں، لیکن اس کے باوجود لمبا حال تھا. اس کے اندر ایک بندے کی بھی شور شرابے کی آواز مجھے نہیں آ رہی. بڑے سناٹا چھایا ہوا تھا. اتنے ادب کے ساتھ لائن بنا کے وہ چیزیں ٹیبل سے اٹھا رہے تھے اور رکھ رہے تھے. ہمارے ہاں جب اعلان ہوتا ہے نا وہ کھانا تیار ہو گیا، لگ گیا، کھانا کھا لیں، پھر ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ تہذیب یافتہ قوم ہے، پراتوں کی پراتیں لوگوں کے اوپر گرتی ہیں.
یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے کی باتیں ہیں۔ اسلام تو صبر کا درس دیتا ہے۔ ہم کتنے صابر ہیں، ہم کتنا صبر کرتے ہیں۔ باتیں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن باتوں سے بات نکلتی ہے، ضروری ہوتی ہیں، تو میں کہتا ہوں چلو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو یاد رہے۔ جب کھانا کھاتے نا شادی پہ، میں نے کوئی ایک شادی بھی ایسی نہیں دیکھی کہ جہاں پر سکون ہو۔ اب تو ٹیبلوں پہ آ جاتے تو پھر بھی ایسے لگے ہوتے ہیں جیسے آج تک کھانا کھا ہی نہیں۔ اللہ کی بندو تمہارے لیے آیا ہے، آرام سے کھاؤ، آرام سے کھاؤ گے، دوسرے بندے کا خیال کر کے کھاؤ گے تو اللہ کے نبی کے کھانے کے حوالے سے میں نے ایک جمعہ پڑھایا نا کھانے کے حوالے سے کہ کھانے کے آداب یہ ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں، اپنے بھائی کا خیال رکھ کے کھائیں، حلال کھائیں، اتنا کھانا کھائیں کہ آپ کا جو ہے پیٹ سارا بھر نہ جائے، تھوڑی بھوک رکھ کے کھائیں۔ تو بعد میں ایک بابا جی کہتے ہیں، مجھ سے تو نہیں انتظامیہ سے، بڑے جی مولوی صاحب ہے، سارا ایک جمعہ انہوں نے کھانے سے دکھا دیا۔ یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے نا جی کھانا، اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شریعت اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ تو ابھی وقت یہ جو 5 حقوق ہیں کھانے کے کہہ رہا ہوں قرآن کے، اس کو سمجھیں۔ پہلا کہ اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا کہ اس کی تلاوت کی جائے، تیسرا کہ اس کو سمجھا جائے، چوتھا کہ اس پر عمل کیا جائے، پانچواں حق ہے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اگر میں عمل کرتا ہوں تو گویا میں قرآن کے حقوق ادا کر رہا ہوں، آپ عمل کرتے ہیں تو گویا آپ حقوق ادا کر رہے ہیں، اور اگر آپ عمل نہیں کرتے یا میں نہیں کرتا گویا ہم نے قرآن کا حق ادا کیا نہیں۔ اس لیے کوشش کریں اس کی جو 5 حقوق ہیں ان کی جو ہے گھر کے اندر عرفان قرآن خریدیں، اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی ترجمہ آپ گھر میں خریدیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ رات کو نہ کوشش کریں کہ 1-2 صفحے نا آپ پڑھ لیا کریں، اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے پڑھیں، بجائے جو ہے وہ فیس بک کو ٹائم دینے کے۔ ساتھ میں بھی آپ کے شامل ہوں، یہ نہیں کہ میں جو ہے میں زیادہ عمل کرتا ہوں، میں بھی آپ میں سے ہی ہوں۔ تو ہم سارے کوشش کریں کہ رات کو ترجمہ پڑھیں، بچوں کو بٹھا کے پھر دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں۔ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔